آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہیں انہیں کس کس طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ جو ہے ایک بہت ہی اہم کام ہے، لیکن اسی ضمن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں جو ہے خاموش دعوت کے متعلق جو ہے کہ خاموش دعوت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمارے دوست ایک پوچھ رہے تھے کہ خاموش دعوت کیا چیز ہوتی ہے، آپ بتائیے ذرا جو ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی بتاؤں جو ہے، اصل میں خاموش دعوت وہ چیز ہے جس کے اندر انسان کا کردار بولتا ہے۔ اگر انسان کا کردار زندہ نہیں ہے، وہ متاثر کن نہیں ہے، تو اس کی دعوت اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوگی جو ہے۔ دعوت کے لیے جو ہے کردار کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو باہر سے پڑھ کے ایسے بھی جو ہے فارم بھرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں میں فلاں جگہ دعوت دینے گیا تھا، فلاں خطبہ دینے گیا تھا، فلاں شخص سے ملاقات کی، اور میں دیکھتا تھا کہ ایسے ارد گرد ہی جو ہے گھوم رہے ہیں، کہیں کچھ نہیں گئے جو ہے، جمعہ بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھے اسی مسجد میں جو ہے، اور فارم میں لکھ دیا جو ہے۔ تو اس طرح دعوت کا کام کرنے سے جو ہے کچھ خاص اثر نہیں ہوگا جو ہے وہ، لیکن میں نے کچھ ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکے جو ہے کہ وہ دعوت کا کام ایسے ہی کرتے تھے جیسے کہ کوئی بازار سے سبزی لانے جا رہا ہو۔ تو ابھی اب کوئی بازار سے سبزی لانے جا رہا ہے تو یقیناً آپ یہی سوچیں گے کہ بازار سے سبزی لے کے آئے گا جو ہے، یا کوئی مچھلی مارنے جا رہا ہے تو یقیناً آپ کو یہ ہوگا گیا ہے تو کچھ مچھلی ضرور جو ہے پھنسے گی، وہ لے کے آئے گا جو ہے، یا کوئی جاب پہ گیا ہوا تو کوئی کام ضرور کر کے آئے گا جو ہے۔ تو وہ ایسے ہی جاتے تھے، اور الحمدللہ میں دیکھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے ان کی دعوت سے متاثر ہوتا تھا، اور وہ عالم توحید سے جو ہے وہ ہمکنار ہو جایا کرتا تھا جو ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے، لیکن یقیناً ان کی زندگی جو ہے بہت ہی جو ہے پیور زندگی ہوتی تھی، اور ان کی زندگی قرآن حدیث کے جو ہے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے جو ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں جو ہے ایک خاموش دعوت یا ایک کردار کے متعلق جو ہے، جن کی دعوت بیسیکلی جو ہے خاموشی دعوت رہی ہے، اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا۔ آپ سارے لوگوں نے سنا ہوگا ولیم پکتھال، جن کو محمد مقدم پکتھال کہتے ہیں جو ہے۔ آپ کی پیدائش 1875 میں لندن میں ہوئی جو۔ تو کہتے ہیں کہ محمد پکتھال جو ہے وہ ایک روز اپنے گھر سے نکلے اور شاید کالج کی طرف جاتے، وہ کسی کالج وغیرہ میں شاید کہیں پڑھاتے تھے جو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نکلے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سٹی سینٹر بیسیکلی جو ہے انگلینڈ میں جو ہے بازار کو کہتے ہیں، جہاں پر بازار لگتی ہے جو ہے، اس جگہ کو سٹی سینٹر کہتے ہیں، جہاں پر تمام ساری دکانیں اور آفیسز وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ انہوں نے کہ ایک ضعیف آدمی جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکے کو مار رہا ہے، ایک نوجوان کو۔ تو دیکھ کے بہت ہی وہ متاثر ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا، بہت ہی حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا۔ ابھی تک کے تو ہم دنیا میں یہی دیکھتے رہے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو مار رہا ہے، یہاں کمزور طاقتور کو مار رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے جو ہے۔ بہرکیف جب وہ بوڑھا انسان مار کے چلا گیا جو ہے، تو اس نوجوان شخص کے پاس یہ گئے، وہ پوچھے بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تم کو وہ بوڑھا شخص کیوں مار رہا تھا جو ہے، تم بھی تو اس کو کھینچ کے ایک مطلب دے دیتے گھونسا تو وہ شاید وہ زمین میں جو ہے لیٹ جاتا جو ہے، تو بہت غلط بات ہے، وہ آپ کو مار رہا تھا جو ہے۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا، جناب اگر میں اسے ایک گھوسا مار دیتا جو ہے تو یہ 2 غلطی ہو جاتی جو ہے۔ تو پکتھال اور حیران ہو گیا، کیا معاملہ بھائی، 2 غلطی کیسے ہو جاتی، یعنی اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اور ظلم کی دفاع میں اگر کسی نے مار دیا تو 2 غلطی کیسے ہو جائے گی، یہ فلاسفی سمجھ میں نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ذرا پھر سے مجھے بتاؤ جو ہے کیسے 2 غلطی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ جناب والا میں نے اس انسان سے قرض لیا تھا، اس بوڑھے انسان سے جو ہے، تو قرض غلطی تو یہ ہوئی کہ میں قرض نہیں اس کو واپس کر سکا جو میں نے وعدہ کیا تھا، اور دوسری غلطی یہ ہوتی جو ہے کہ میں اس کو جو ہے مار دیتا جو ہے، تو یہ تو ڈبل غلطی ہو جاتی ہے، اور تو میں برباد ہو جاؤں گا اگر ایسا میں کر دیتا تو جو ہے۔ تو کہنے لگے بیوقوف کیسے انسان ہو تم جو ہے، اس طرح کی بات کرتے ہو جو ہے، کس نے بولا تم کو، کس نے یہ پڑھایا جو ہے کہ ڈبل غلطی ہو جائے۔ میں نے کہا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو ہے۔ بولے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہاں پر تو ہم سب کو جانتے ہیں، ونسٹن چرچل جو ہے جو اس وقت جو ہے بہت ہی انفلوئنشل آدمی ہے جو ہے انگلینڈ کے اندر جو ہے، یہاں کی جو ہے سیاست کے اندر ہے۔ تو اور بھی بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میں تو انگلش کا پروفیسر ہوں، ناولسٹ ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہوں جو ہے، سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہے۔ تو بڑے لوگوں کو جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں اور مانتے ہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو، کس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے۔
ملاؤ اس سے، میں ملنا چاہتا ہوں، کون سا فلاسفر ہے وہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سر آپ نہیں مل سکتے، اور اس پہ جو ہے پکتھال کا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ اس آدمی سے نہیں مل سکتا؟ میں تو مسٹر چیلسی سے مل سکتا ہوں، جو ہے جو یہاں کا سربراہ ہے جو ہے انگلینڈ کا جو ہے، اس سے مل سکتا ہوں، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگوں سے مل سکتا ہوں، جب چاہوں مل جاؤں جو ہے، میں خود جو ہے ایک بہت ہی جو ہے نوبل پروفیشن سے وابستہ ہوں، جو ہے وہ کون سا آدمی ہے جو ہے؟ اور غصہ ہو گیا وہ جو ہے، اس نے کہا بتاؤ کہاں ہے اس کا ایڈریس، میں جاتا ہوں ملنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ سر آپ ان سے نہیں مل سکتے، ان کا انتقال تو تقریباً جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ 1300 سال پہلے ہو چکا ہے۔ تو پکتھال اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بولا کہ یو فول ایڈیٹ، تم اس انسان کی بات مان رہے ہو جو 1300 سال پہلے گزر گیا جو ہے؟ 1300 سال پہلے جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا تم اس کی بات مان رہے ہو؟ کون سا آدمی؟ بہت ٹینشن میں آ گیا پکتھال جو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن وہ کالج جاتے ہیں، اور پڑھایا نہیں انہوں نے طلبہ کو اس دن جو ہے، اور بیٹھے رہے جو ہے کرسی پہ جو ہے، اور ایسے ہی سوچتے رہے جو ہے کہ ایسا کون سا انسان ہو سکتا ہے جس کو 1300 سے 1350 سال بعد بھی جو ہے لوگ اس کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے مار کھانے کے لیے تیار ہیں، یہ کیا کون سی شخصیت ہے جو ہے؟ اور بہرکیف یہ پورا ماجرا ان کے دماغ میں چلتا رہا جو ہے، وہ سوچتے رہے جو ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا جو ہے، لیکن کم و بیش وہ انسان 7 سال تک کے جو ہے 7 سال تک کے جو ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسلام کے بارے میں جو ہے، اور وہ ایجپٹ وغیرہ بھی جاتے ہیں کئی جگہ پہ جو ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے جو ہے۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے ایک ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا جو ہے، جو کہہ لیجئے کہ بہت ہی بہترین ترجمہ جو ہے، اپنے زمانے کا بہت ہی بہترین ترجمہ مانتا ہے، گلوریس قرآن کر کے جو ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ اس گلوریس قرآن کو پڑھ کر اس میں لاکھوں لوگ اس ترجمے کو پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس ترجمے کو لوگ ریفر کرتے پڑھتے ہیں۔ آج جا کے مطلب بہت سارے انگریزی تراجم آ گئے ہیں، لیکن اس وقت انگریزی ترجمے نہیں تھے جو ہے، اور پکتھال کا ترجمہ جو ہے ون آف دا سلیس جو ہے، اور بہت ہی آسان اور بہتر ترجمہ تھا اس وقت جو ہے، کافی لوگوں نے پڑھا۔ آپ سوچئے جو ہے کہ اگر وہ انسان، وہ نوجوان لڑکا جو ہے اس بوڑھے انسان کو مار دیتا جواب میں جو ہے، تو پکتھال کیوں کر مسلمان ہوتا جو ہے، اور کیوں کر وہ جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کرتا، اور کیوں کر لاکھوں لوگ پڑھ کر مسلمان ہوتے، اس سے فائدہ اٹھاتے، اور بھی بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں۔ تو یہ بیسکلی جو ہے خاموش دعوت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خاموش دعوت ہے، اور اس میں جو ہے انسان کا کردار جو ہے بولتا ہے جو ہے۔ تو اگر کردار بہتر نہیں ہے جو ہے، تو پھر آپ اس طرح کی جو ہے دعوت کسی کو نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک بہت ہی مؤثر دعوت ہے، اگر آج دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ تمام سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہتا کہ 100% عمل کرنا جو ہے وہ ممکن ہوگا جو ہے، لیکن آپ جو ہے اسلام کی جو ہے جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ آپ اس کے اوپر عمل کریں تو یقین مانیے آپ کو کوئی دعوت اور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے جو ہے واقعات سنے ہیں جس میں لوگ دیکھ کے دوسروں کو مسلمان ہو گئے۔ پچھلے دنوں میں نے واقعہ بتایا تھا، ایک جو ہے ہریش چندر کا جو ہے، یا ہریش رام کا جو ہے، کہ وہ فزکس کے پروفیسر تھے جو ہے، کہیں امریکہ وغیرہ سے پڑھائی کی تھی، اور ایک سبزی والے سے بات کر کے وہ جو ہے پروبیبلٹی تھیوری کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے جو ہے۔ تو یقین مانیے کردار کا بڑا اہم رول ہے، ہمیں اپنے کردار کے اوپر جو ہے نظر ڈالنا چاہیے، اور ہم اپنے کردار کو ویسے ہی بنانا چاہیے جس طرح سے اسلام اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔